عمران صاحب یہ ہم کل بھی تھوڑا اس پہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کامیابی ہے، ہم نے سارے اس کے اوپر محنت کی اور 4 سال اس پہ کام کیا. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے کوئی آخر میں آ کے ایسی چھڑی گھمائی کہ ایک دم گرے لسٹ سے نام نکل گیا. یہ ہمارے سیاستدان اتنا بڑا پن، اتنا ظرف کیوں نہیں دکھاتے ہیں کہ جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دے دیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک سامنے کی دیکھی بات ہو اور اس میں آپ لوگ جان بوجھ کر کریڈٹ چھیننے کے چکر میں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینا بڑی آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. دیکھیں یہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے. آپ کہیں دیکھ رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ جو کامیابی کا کریڈٹ ہے وہ لینے والے کئی دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بڑا مشہور ایک مقولہ بھی ہے نا کہ ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا، لیکن کامیابی کے 100 دعوے دار ہوتے ہیں، 100 سرپرست ہوتے ہیں. تو یہاں بھی بالکل وہی ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آپ واضح انداز میں اور سادہ انداز میں دیکھیں تو ہوا کیا ہے. فیٹف کے حوالے سے کریڈٹ کی یہ دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا کریڈٹ ہے، ہمارا کریڈٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر ضروری ہے. اس وقت ضروری چیز یہ نہیں ہے کہ یہ کس کا کریڈٹ ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان اس سے نکلنے جا رہا ہے. اچھا اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اب اس پہ دیکھیں گے اور آگے یہاں پہ جو ان کا ایک وزٹ ہوتا ہے وہ کر کے تو پھر اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. لہٰذا یہ معاملات ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص یہ کہے کہ جناب یہ میری وجہ سے ہوا. میں نے کل بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا کہ اس میں یہ پوری قوم نے مل کے کام کیا. ریاست پاکستان جو ہے اس نے مل کے کام کیا، اور ریاست پاکستان اور حکومت جب مل کے کوئی کام کرتی ہے تو پھر اس میں کامیابی ہمیشہ قدم چومتی ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ریاست کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جب کوئی برائی آتی ہے تو ہم سیاستدانوں کے نام لے کے کہتے ہیں جی سیاستدان غلط ہیں. تو پھر جب اگر کسی سیاسی دور میں اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے تو تمام ریاستی ادارے ہوں، تمام محکمے ہوں، لوگ ہوں، وہ تو پھر اسی حکومت کے انڈر ہیں، تو پھر کریڈٹ تو پھر سربراہ کا ہی ہوگا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سربراہ کو ملنا چاہیے. لیکن پاکستان میں پچھلے 74-75 سالوں میں ہوا کیا ہے؟ ماضی اگر دیکھیں آپ کو بہت تلخ حقیقتیں بھی ہیں، ان کا بھی سامنا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف جو تھے انہوں نے جب اس حوالے سے کوئی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک ادارے کے سربراہ نے اس کو بڑا اس پہ احتجاج بھی کیا. حالانکہ اس وقت ڈان لیکس کا بھی بڑا ایک چرچا تھا. معاملہ ہمارا شاید بحیثیت قوم ظرف اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کا جو ہے نا کریڈٹ وہ دینے میں پتہ نہیں کیوں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں پھر آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا بھی کریڈٹ ہے، یہ اداروں کا بھی کریڈٹ ہے، اور یہ موجودہ حکومت کا بھی کریڈٹ ہے. اور موجودہ حکومت کا کریڈٹ اس لیے بھی ہے کہ ابھی آگے ان کی انسپیکشن تک یہ کام ابھی چل رہا ہے. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. میں یہی سوال لے کے ذرا ہلالی صاحب کی طرف جاتی ہوں. ہلالی صاحب آپ نے اس پہ یقیناً ایڈ کرنا ہوگا کامنٹ، وہ بھی کیجیے گا. ایک میرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ انہوں نے ابھی انسپیکشن کے لیے آنا ہے. کیا یہ ابھی بھی ایک خطرے کی کوئی تلوار ہے کہ اگر وہ کسی بات سے مطمئن نہ ہوئے تو وہ اپنا فیصلہ ریورس بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نیب لاز میں کافی چینجز آ چکی ہیں اور یہ ان کا بڑا کنسرن تھا کہ ہماری پروسیکیوشن کیسی جا رہی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو اب جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں اگر وہ اس کو کوئی کویشچن کر کے کہیں اپنے فیصلے سے پھر تو نہیں سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری سوال جو آپ کا ہے میں پہلے آنسر کر دوں کہ اگر ان کو یہ خطرہ تھا اور وہ سمجھتے تھے موجودہ گورنمنٹ ایسے حرکتیں کر رہی ہے جو غلط ہے، جو شاید امپیکٹ ہو فیصلے پہ جو فاٹف نے کیا ہے ہمیں گرے لسٹ سے نکالنا، تو وہ اب تک آبجیکشن فائل کر دیتے. یہ قانون جو ہیں یہ بن رہے ہیں، بن گئے ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو ہاں کمزور ضرور ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. مگر اگر ان کا خیال یہ ہوتا تو اب تک پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. جو ہم نے اب تک سنا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اس چیز سے خطرہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورا فاٹف کا ڈیسیشن انریول ہو جائے گا اگر یہ ہم مان گئے. تو وہ تو ان کا اب تک نہیں کیا ہے، تو لیٹ دیٹ بی. میرے خیال میں آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ بڑا اچھا تھا اور کل ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا.
اور لیٹس گیو اٹ. کس کو سکسیس کس کو جانا چاہیے؟ دیکھیے یہ عمران خان آ کے تقریر کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کمیٹی بنی تھی فاٹیف کے مسئلے کو حل کرنا، اور وہ کمیٹی حماد اصغر جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، تو ان کا تھا چیف رسپانسبلٹی. ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ایک میجر جنرل کے تحت ایک اور کمیٹی بنایا تھا اس سے پہلے آرمی چیف نے، کہ بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے جو اگر خراب ہو جائے تو تباہی ہو سکتی ہے، تو مہربانی سے آپ لوگ بھی اس کو فالو اپ کریں، ریکمنڈیشنز دیں، دیکھیں کس طریقے سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ کام کرنے لگے. مگر اپوزیشن نے کیا کیا؟ سوچئے تو صحیح، ایسے موقع پہ ان کا کتنا ان ہیلپ فل رول تھا. یہ ہنا ربانی کھر جو آپ تعریف کر رہی اور کہہ رہی ہاں دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، کیوں ان سے پوچھیں کیوں آپ نے ووٹ کیا فاٹیف ریلیٹڈ بل سے سینٹ میں 2020 میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم چاہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ، اس وقت کی گورنمنٹ اور پھنسے. ظاہر ہے تم یہ چاہتے تھے. اگر تم نے اس لیے کیا کہ وہ چاہتے تھے تو یہ تو بہت بری چیز ہے، یہ بہت بڑا ایکوزیشن آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ نے جوائنٹ سٹنگ بلانا پڑا پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا، اور اس میں انہوں نے پھر جا کے وہ پورا بل پاس ہوا. آئی ایم سوری، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک چیز کو جو نیشنل ایشو ہے آپ اس کو پارٹیزان ایشو بن کے اٹیک کر رہے تھے. گورنمنٹ کو چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے، چاہتے تھے کہ اکانومی پہ دباؤ آئے. دوسری بات آپ نے وہ سنا نہیں ہے، اسپوکسمین جو فاٹیف کا تھا اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا جس قسم کی ایکشن گورنمنٹ پاکستان کی ہے ماشاءاللہ ہم اس کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے امیدوں سے زیادہ اور زیادہ تیزی سے انہوں نے اس کو ختم کیا. اور وہ کون سا گورنمنٹ تھا؟ وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھا. تو یہ دیکھیے ان لوگوں کی، میں آپ کو کل کہا ذہن ایسی ہے، ان کا دل دیکھیے کیسا ہے. نیشنل ایڈوانٹیج کو بھول کے پروکیول اور پرسنل ایڈوانٹیج پہ یہ لوگ ووٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ تھوڑا سا عمران صاحب کا لے کے کامنٹ اور پھر آگے چلوں گی. عمران صاحب ویسے یہ بات تو بہت زیادہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اتنے ہی فیٹف سے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے لائل تھے تو پھر آپ اس وقت حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتے. آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا؟ کیوں اس حکومت کو مشترکہ سیشن بلا کر ہی بل پاس کروانے پڑے؟ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس پہ شاید بڑا اچھا ہوتا اگر ہلالی صاحب اس پہ بھی کوئی تبصرہ کرتے کہ وہ تو بڑی غیر ذمہ دار اپوزیشن تھی، انتہائی غیر ذمہ دار اپوزیشن تھی. انہوں نے تو کسی نہ قومی کاز پہ نہ کسی اور کاز پہ حکومت کا ساتھ ہی نہیں دیا. اب تو بڑی ذمہ دار حکومت ہے جو اپوزیشن ہے، جو اسمبلی میں بیٹھنے میں کوئی تیار نہیں ہے. اور جو معاملہ دیکھیں ہمارا مجموعی طور پہ آپ برا نہ منائیے گا، مجموعی طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کلچر یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ یہ صرف اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں. وہ مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، افسوس ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپوزیشن اس وقت کی ہو یا اس وقت کی، اپوزیشن صرف اپوزیشن کھیلتی ہے، وہ اپنا سیاسی فائدہ دیکھتی ہے. عمران خان صاحب ہوں یا اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہوں، کسی مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ کسی نے قومی کاز کے لیے یا اس طرح کی بات پہ کہا نہیں ہم ساتھ ہیں. اپوزیشن لیڈر اس وقت میاں نواز، جب شہباز شریف نے کہا تھا آئیں مساک معیشت کرتے ہیں، تو اس وقت تو اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو ان سے ہاتھ نہ ملاؤں، میں تو ان سے بیٹھوں گا نہیں ان کے ساتھ ہی. اگر آپ اپوزیشن پہ اعتراضات کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ بطور وزیر اعظم ان کا رویہ کیا تھا. کیا انہوں نے اپوزیشن کو اتنی سپیس دی کہ اپوزیشن ان کے ساتھ جائے؟